तालियां इन्नियां ढिलियां हालेलुया। खुदा जिसको सौंप देता है वो इतनी तालियां बजाता है, इतनी तालियां बजाता है कि वो उसकी जमीन से आवाज आसमान पर पहुंचता है। हालेलुया। नीचे मेरे साथ मिलकर नारा लगाएगा हालेलुया हालेलुया। ये घर और ये खेमा, ये इबादत गाह गूंज जानी चाहिए आपकी तालियों की गूंज के साथ। सब बोले हालेलुया, सब तालियां बोले हालेलुया, धन्यवाद बोले हालेलुया। मैं आपका नारा ये याद रखे, अभी इसको नहीं होता कहा ना तेरा मेरे साथ निकालिए। लुका की अंजील और उसका 22 बाब और उसकी 34 आयत। लुका की अंजील और उसका 22 बाब और उसकी 34 आयत। जिस किसी को मिल गया वो जल्द पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है आजादी के साथ। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, उसने कहा, ए पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मैं तुझे नहीं जानता। खुदा का कलाम पढ़ा जाना सुना जाना हम सबके लिए वैसी बरकत हो कि जितनी देर तक तू 3 बार क्या करेगा, क्या करेगा? तो फिर मुर्ग तो मतलब मुर्ग उतनी देर तक खामोश रहे, उतनी देर तक मुर्ग खामोश रहेगा। इनकार किने चाहेंगे, इनकार की इंतजार होगी। एक बार इनकार करता है तो मुर्ग सुनता है। हालेलुया। एक बार इनकार होता है तो मुर्ग उसकी, 2 बार इनकार होता है तो मुर्ग उसकी। इसका मकसद है कि पहले भी वो सुन रहा था और बाद में भी वो, दूसरी बार भी वो सुन रहा है। तो तीसरी बार कान बंद, खामोशी। क्या मुर्ग अपने जरूरी काम पर टूट गया था? मुर्ग कहीं अपनी कि उसने ये कहा कि जैसा खुदा ने मेरी ड्यूटी लगाई है, ये मुर्ग की वफादारी है। जैसा खुदा ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैंने बांग देनी है। और वो सोचता है कि कब इसके मुंह से इनकार निकलेगा और मैं अपनी गिनती शुरू करूंगा। एक बार इनकार निकलता है, उसने गिनती शुरू कर दी। ये नहीं कि उसने फौरी फटाफट उसी वक्त वो उसने कहता कि मैं नहीं जानता, ऐसा नहीं हुआ। ये सारी रात का पीरियड था। थोड़ी देर के बाद एक औरत आती है, कहती ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये उसके साथ है, और मैंने आग की रोशनी में से देखा ये उसके साथ है। उसने कहा नहीं, मैं उसको नहीं जानता। फिर आकर किसी ने देखा, उठने से ने कहा कि ये उसके साथ ही है, ये उसके साथ है। और उसने फिर उसको आकर एक दानिशमंदाना और सफेद और बुजुर्ग और सफेद चांदी थी उसके सर पर, उसने आकर कहा कि ये उसके साथ है।
بار پھر تیسری بار کہ مرغ نے وقت ضائع کیتا کی خیال ہے مرغ نے وقت ضائع کیتا چل کوئی گل نہیں ہے جی انہیں ساری رات مینوں جگایا تو میں بانگ ہی دینی ہے چل تھوڑی دیر ٹھہر کے دے دیا گا ہو سکتا ہے اس کی جو روٹین تھی اور روٹین سے بھی مرغ کو ہٹنا پڑا روٹین سے بھی ہٹ کر کیونکہ مرغ اپنے ٹائم پر صبح صبح اذان دیتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ مرغ کو اپنی روٹین سے ہٹنا پڑا اور خدا کا کلام سنتے ہی ساری رات اس کو نیند میں جاگنا پڑا اور اس نے انتظار کی کیا کلیسیا ہم انتظار کر سکتے ہیں خدا کے کلام کی کر سکتے ہیں پتی بات ہے ہمیں انتظار کرنی پڑے تو ہم کر سکتے ہیں کون کون انتظار کر سکتا ہے ہاللیلویا ہاللیلویا خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے مینوں تے ایتھے جو لگدا ہے مینوں یہ لگدا ہے کہ خدا نے انتظار کرنا خدا نے انتظار کرنی پیندی ہے کیونکہ اناؤنسمنٹ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ عبادت کا آغاز اس کا مقصد کیا ہے کہ جلد خدا کے لیٹ جب بہت کہتا ہے کہ میں گل خدا دی سنا گا جب کرے گا کلام پہ جب اعلان کیتا جاتا ہے پھر سننا ہاللیلویا سننا جب اعلان یسوع نے کیا کہ آج صبح دن نہیں ہوگا اگلی تاریخ شروع نہیں ہوگی اور کوئی مہینے ہفتے کا دن نہیں پڑے گا آج ہی رات تو دیکھ لے گا جان جائے گا کہ تو انکار کرے گا مرغ اقرار کرے گا تو نافرمان ہو جائے گا مرغ فرما بردار ہوگا اور تو میرا انکار کرے گا وہ میرا اقرار کرے گا اس لیے کہ انکار کرتے ہیں تو کرتے رہے انکار کہتے ہیں تو کہتے رہے کہ میں نے اپنے خدا کی آواز کو سننا ہے اس لیے کہ وہ خدا ہے کہ جس نے مجھے بہت کہتا ہے کہ ترتیب و مانا سے وہ خدا ہے کہ جس نے ایک انڈا میں سے مجھے نکالا ہے کیوں نہیں مرغ اسی طرح ہی ہوتا نا ہاللیلویا اگر وہ خداوند خدا اگر آنڈا میں میری پرورش کر سکتا ہے آنڈا میں مجھے بنا سکتا ہے تو وہی خداوند خدا جب پر وقت آتا ہے تو انڈا کھل جاتا ہے اور میں انڈا میں سے باہر آتا ہوں اور میں اپنی وعدہ کے پیچھے پیچھے چلتا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا اڑتا اور جب میں پرورش پاتا ہوں تو یہ اس کا حکم تھا اس لیے کہ میرے خداوند خدا نے مجھے اتنے میرے دشمنوں سے بچایا جب چوسا ہوتا ہے قدرتی میں لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں بلی بھی اس کی دشمن اس کی بھی خوراک ہوتی ہے کوے کے بھی چیل کی بھی خوراک ہوتی ہے اور کہیں کسی بچے کے ہاتھ میں آ جائے یا چلتے ہیں کسی بائک کے ٹائر کے نیچے آ جائے تب بھی اس کی اگر خدا نہ اس کو بچاتا تو وہ بچ سکتا تھا ہاللیلویا دیکھیں خود اگر مرغا اس چیز کو سوچتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے بچایا ہے اور بڑا کیا ہے آج اسی خداوند خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ہے اور جب میں نے اس کی آواز کو 3 مرتبہ انکار کو سن لینا ہے اور میں نے بانگ دے دینی ہے اور جب اس نے بانگ دی تو پھر پترس کو وہ وقت یاد آتا ہے کہ یہ وہی کلام پورا ہوا ہے جیسا خدا نے کہا تھا کہ آج ہی رات مرغ اتنی دیر تک بانگ نہیں دے گا پترس جتنی دیر تک میرا تو انکار نہیں کرے گا جو مرغ بانگ دیتا ہے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ پترس کو وہ وقت یاد آ جاتا ہے پترس کو وہ وقت جب یاد آتا ہے تو پترس پھر پچھتاتا ہے پترس پچھتاتا ہے اور یاد رکھ کے وہ دھانے مار مار کر روتا ہے چلاتا ہے
کہ خدا ایسا کیوں میرے منہ سے نکل گیا ہے، میں نے کیوں تیرا انکار کیا ہے، میں کیسے تیرا انکار کر گیا ہوں؟ لیکن اس نے انکار کرنا ہی کرنا تھا کیونکہ خدا نے پہلے ہی کہہ دیا۔ ہاللیلویا۔ تو جیسا خدا کہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اگر خدا کہہ دیتا ہے کہ تو نے انکار کرنا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے۔ خدا کہہ دیتا ہے کہ تو مجھے پکڑوائے گا، وہ پکڑوا دیتا ہے۔ اور جس سے کہہ دیتا ہے کہ آئے عورت آج سے یہ تیرا بیٹا اور تو اس کی، ہاللیلویا، وہ ساتھ لے جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ خدا یہ اتنا وقت گزر گیا ہے، دیکھیں پطرس پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری زندگی 10 سال گزر چکی ہے نافرمانی میں، 20 سال گزر چکی ہے نافرمانی میں، 30 سال گزر چکے ہیں نافرمانی میں، 80 سال ہماری ایج ہو گئی ہے اور 100 کے ہم قریب جانے والے ہیں اور کچھ 100 سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں۔ کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ میں اتنی دیر تک اور اتنی عمر تک اس کی نافرمانی کرتا رہا ہوں، آج میں اس کا فرما بردار بیٹا اور بیٹی بن جاؤں۔ ہاللیلویا۔ تو دیکھیں مرغ کے لیے، مرغ اتنا فرما بردار ہو سکتا ہے، مرغ انتظار کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں بھی خدا کی ہیکل میں آ کر اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے گھر میں آ کر اس کا انتظار کرنا چاہیے اور خدا کے گھر میں آ کر اس کے حضور میں جھکنا چاہیے۔ دیکھیں 40 دن اور 40 رات تک وہ انتظار کرتے رہے اور پھر اینڈ پہ آ کر آخری دنوں میں آ کر خدا ان کے ساتھ کلام ہوتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، ان کو کلام دیتا ہے، اور ہم جب ٹائم کے ساتھ آ کر اور ٹائم کے ساتھ آ کر جھکتے ہیں کہ خدا آج میری کمزوری، میری نافرمانی، خداوند اس کو، اور تو خداوند خدا اپنے مسا، اپنے زور میں، اور خداوند خدا اس کو میں اپنے بدن سے، اپنے جسم سے، اپنی سوچ سے اس کو کینسل کرتی ہوں، کینسل کرتا ہوں۔ آج خداوند خدا میں تیرا وہ فرما بردار بیٹا اور تیری بیٹی بننا چاہتا ہوں کہ خداوند جیسے دیکھیں کہ میں اس طریقہ سے بڑھنا چاہتا، اس طریقہ سے میری سوچ ہو جائے کہ جیسے ہرنی نالے کے پانی کو ترستی ہے اور پیاسی ہوتی ہے، خدا آج میں تیرے مسا کا پیاسا ہوں، خدا میں آج تیری روح القدس کی پیاسی ہوں، آج میں تیرے ساتھ کلام کرنا چاہتی ہوں، آج تم میرے ساتھ کلام کر۔ خداوند خدا آج میری وہ پیاس، غربت کی پیاس کو ختم کر دے، تنگ دستی کے پیاس کو ختم کر دے، بیماری کی پیاس کو ختم کر دے۔ اور خداوند جب تو خدا ہے زمین سے، جو کہ زمین پانی دیتی ہے، زمین سے چشمے تیرے کہنے سے جاری ہو جاتے ہیں اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو۔ ہاللیلویا، کلیسیا ہاللیلویا، کلیسیا ہاللیلویا۔ اگر زمین سے چشمے جاری ہو سکتے ہیں، آسمان سے بارش برس سکتی ہے، تو خداوند تو وہ خدا ہے۔ میں آج پیاسی ہوں، میں آج پیاسا ہوں، خداوند تیری آسمان کی اس برکھا سے میں خوشحال اور شفا اور زندگی اور مززات کو رسیو کروں گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پھر مرغی بانگ دینی اپنا سوری مرغی بانگ سننی چاہیے یا نہیں؟ سننی چاہیے کہ نہیں؟ پترس اگر مرغی بانگ دے اپنے کان بند کر لینا تھے، کان بند کر لینا تھے، وہی حضوری سے باہر ہو جانا سی یا نہیں ہونا؟ پھر دوبارہ اس نے کہا، پھر وہ رویا، پھر وہ چلایا آنسوؤں کے ساتھ، ٹکرا مار مار کے روندا رہا کہ خدا یہ کیوں ایسا ہو گیا۔ لیکن خدا کا کلام پورا ہونا، زمین اور آسمان پر ابن آدم کے منہ کی باتیں، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو دیکھیں خدا نے کلام کیا، اسی راہ پورا ہو گیا۔
आज खुदा कलाम करेगा, कलीसिया आज ही पूरा हो। हालेलुया। किस किस का ईमान है कि खुदा कलाम करे तो पूरा हो? किस किस के साथ खुदा कलाम कर रहा है? अपने दोनों हाथों पर है। सबके साथ खुदा कलाम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा ईमान है कि खुदा जिसके साथ कलाम करता है, जिसको खुदा कहता है जिसके कान हैं वो सुने, कि रूह कलीसियों से बुलंद आवाज़ में रूह कलीसियों से। हालेलुया। तो फिर असी कन्न रख रहे हैं, मुर्ग कन्न रखता सी, मुर्ग ने खुदा के कलाम सुने और फिर वो उस कलाम नूं सुन के ते वफादार ताबेदार रहा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, इंतजार की। जब इबादत की कौल दी जाती है, जब इबादत का कहा जाता है, मैंने देखा है कि कोई कितने बजे है, कोई कितने बजे है, कोई कितने बजे है, कोई कितने बजे है। हमने इकरार किया है कि ज़मीन और आसमान, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पतरस कहता है कि मसीह जो होते हैं ये वादे के फरजंद होते हैं, और इसहाक जब पैदा हुआ तो ये वादे का फरजंद था। अब्राहम ने उसके साथ वादा, अपना खुदा ने अब्राहम के साथ, सारा के साथ वादा किया, और इसहाक पैदा होता है। जब इसहाक पैदा होता है तो इसहाक का मकसद है कि ये वादे का फरजंद है। तो इसहाक की नस्ल से इलम के बादशाह होंगे। ये याद रखें, अगर हमारे बुजुर्ग, हमारे जो नबी थे और जिन्होंने खुदा का कलाम हम तक पहुंचाया, और जिन्हों के साथ खुदा का हम कलाम होता रहा, और जिनके घर में खुदा खुद जाता रहा और खुदा उनके साथ वादे करता रहा, वो अगर वादे के फरजंद हैं तो ये याद रखें, आप भी वादे के फरजंद हैं। आपको भी खुदा ने इस सरजमीन पर भेजा है, और खुदा ने हुक्म दिया तो मैं पैदा हुआ हूँ, खुदा ने हुक्म दिया तो आप पैदा हुए हैं, और खुदा ने पैदा ही किया है और साथ हमें गुलामी से भी आजाद। हालेलुया। खुदा ने हमें गुलामी से भी आजाद किया, और तुम वो नस्ल हो, तुम वो लोग हो, तुम वो खुदा के चुनिंदा लोग हो। और पतरस कहता है कि पहले तुम कोई उम्मत नहीं थी, और अब तुम खुदा की खास मलकियत हो, और पहले तुम पर कोई फसल नहीं था, अब तुझ पर फसल हुआ है। तुम एक बरगजीदा नस्ल हो और शाही कहनों का। हालेलुया। बरगजीदा का मकसद रूह से भरी हुई, बरगजीदा का मकसद है आग से भरी हुई, बरगजीदा का मकसद है कि आग कलीसिया में छाड़ी में नजर आनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन जब खुदा कलाम करे तो हमें कान खोल के रखने चाहिए, और पूरा तवज्जो, पूरा ध्यान, बड़ी गौर के नाल खुदा का कलाम सुनना चाहिए। हालेलुया। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये याद रखें, हमारा खुदा हमारे साथ कलाम करता है। जब हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, हमारे साथ कलाम करता है। हम कहीं किस जगह पर रॉन्ग हो जाते, खुदा कह देता है कि इतना जज्बाती न हो, आज ही रात में तुझे मौजा दिखाऊंगा, आज ही वक्त होगा कि मैं तुझे मौजा दिखाऊंगा, आज ही तू छानेगा कि सिर्फ इंसान नहीं मेरी बात मुर्ग भी मानते हैं। हालेलुया। इंसान ही मेरे कलाम को नहीं सुनता, बल्कि मुर्ग भी सुन लेते हैं। आज मुर्ग हम घर में रखते हैं तो जो बहुतियां बांगा देन लग पवे तो नींदर खराब हो गए तो की करना है, कलीसिया की करना है। जो बहुत दिल करे भावें मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए, सारी दिहाड़ी काम काज करके थके होने, तेरा भी बखरा ही शौक है। ऐसा जहा शौक रखे ना रात नींद ते ना सुबह चैन, वो बेचारा मजबूर हो गया। उन्होंने पता भी ये गल मान लीए तो चंगा, वो ना हो बाद आप ही हांडी पकानी पवे तो आप ही रोटियां पकानी।
بہتر ہے کہ یہ چھری پھیر لو یا سیل کر لو. آج ہم اپنی آرام میں اپنی نیند کو ضائع کرنے نہیں چاہتے بلکہ مرغ کو پورا کر دینے, مرغ کو سائڈ سے کر دینے. کہ ہماری نیند وہ نیند کیسے ہوتی؟ ادھروں آئے پادری کے آگے کنڈی کھڑکائی, بھن جی تھی چرچ نہیں سی آئے پچھلے بار. ادھروں آیا پادری کے رستے اگر بھائی مل گئے تو بھائی تھی چرچ کیوں نہیں ہے؟ آسا 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 پادری کو نوکرے لا دے نہ تیرے چرچ جاواں گے تو نہ تو سانوں, نہ تیرے چرچ جاواں گے تو نہ تو سانوں. ہالےلویا. کتنا سوکھا جہا آ جائے گا. تیرے گرجے جاواں گے, تیرے چرچ آواں گے تو سانوں پوچھے گا, تو آواں گے نہیں تو پوچھے گا. اگر یہ بات پطرس کے ذہن میں آ جاتی, اگر یہ بات پطرس سوچتا, ایسی سوچ وہ رکھتا, تو یہ یاد رکھے 12 شاگردوں میں شمار نہ ہوتا. یہ اسرائیل کا جو کہ اس تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف نہ کرتا, بلکہ وہ خدا کی حضوری سے باہر ہو جاتا. وہ جانتا تھا کہ خداوند کمزوری آ جانا کوئی بات نہیں ہے, نافرمانی ہو جانا کوئی بات نہیں ہے, وقت پر اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. خدا میں جانتا ہوں, اس لیے پولس کہتا ہے میں گرنا بھی جانتا ہوں, اٹھنا بھی جانتا ہوں, میں پست ہونا بھی جانتا ہوں, میں پڑھنا بھی جانتا ہوں, اور میں گرنا بھی جانتا ہوں اور اٹھنا بھی جانتا ہوں. اس لیے کہ اس کا مسا, اس کا زور, اس کا روح القدس میرے ساتھ ہے. میں وہ نسل ہوں, وہ برگزیدہ انسان ہوں کہ مجھ پر پہلے کوئی فضل نہیں تھا, اب میں خدا کی خاص ملکیت ہوں. تم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کہنوں کا پھر ہالےلویا, تم شاہی کہنوں کا ہالےلویا. شاہی کہنوں کا پھر شاہ اسرائیل, شاہی کہنوں کا پھر ہالےلویا. پھر آگے نہیں لگنی چاہیے, ایسا ہے کہ لگنی چاہیے. ہالےلویا ہالےلویا. جو اس بیتا میں آ جاتا ہے صدر میں سے غلطی آپ کی بٹھی تھی, غلطی آپ کی بٹھی تھی, وہ ننگے تھے. ہالےلویا. غلطی آپ کی خیال وہ کوئی ایریا لتانے کو ایسی چیز چڑھا کے کیسے کہ جی آپ کا اثر نہ کرے. ویسے کچھ شوز بوٹ وغیرہ پہنے تھے انہوں نے, ننگے پیری تھے, باندھ کر جوتیاں لوا لیا, جوتیاں اپنی سائڈ پہ لا, جوتیاں اپنی سائڈ پہ لا, جوتی بتا. یہ تو وہ بھی پہلے سے ہی جانتے تھے, وہ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ پطرس نے اپنا سوری اگر موسیٰ نے جوتی پیچھے اتاری تھی, ہم نے بھی جوتی تو اتار کر ہی پیچھے آگے جانا ہے. جوتی پیچھے ہوگی, ہم آگے ہو گئے, اس لیے کہ اس نے جوتی اتار دی. وہ پہلے ہی ان کو یہ جانتے تھے کہ مذبح اس جگہ پر ہوتا ہے جس جگہ پر خدا ہوتا ہے. ہالےلویا. خدا کا مذبح جہاں لگ جاتا ہے وہاں خدا آ جاتا ہے. وہ جانتے تھے. اس نے کہا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, ہم خدا کے کلام کو جانتے ہیں, ہمارے سینے کے اندر ہے, ہمارے دل کے اندر ہے, ہم جانتے ہیں, ہم مرغ کی پھانگ کو جانتے ہیں, ہم ٹائم کے ساتھ اٹھتے ہیں. تو جب ہماری سوچ ایسی ہو جائے گی تو یہ یاد رکھیں خدا آپ کی بڑی میں آ جائے گا. جب ان کو ننگے پاؤں پھینکا جاتا ہے, تو ننگے پاؤں جب پھینکا جاتا ہے تو باندھ کر پھینکا جاتا ہے, پھر کھلے بھی بن کے سوٹے گئے نے تو کھلے پھر رہے. ہالےلویا. بن کے سوٹے گئے نے تو کھلے پھر رہے. ہالےلویا. بن کے سوٹے گئے نے تو کھلے, بلند آواز کھلے
پھر رہے ہیں. دیکھیں کہ جب وہ باندھ کر پھینکے گئے ہیں تو میرے خدا نے آپ یہ جانتے ہیں, آج یہ سب لوگ جان جائیں گے, آج یہ جتنے یہ خود کے آگے جھکتے ہیں یہ جان جائیں گے کہ میرا خدا مرغ کے ساتھ کلام کرے تو وہ بھی تابعدار ہو جاتا ہے, میرا خدا مرغ کے ساتھ باتیں کرے وہ بھی فرمانبردار ہو جاتا ہے, میرا خدا مرغ سے بھی کام لینے کی قدرت رکھتا ہے. آج آپ جان جائیں گے کہ وہ تو بے زبان کے ساتھ کلام کرتا ہے تو اس کو بھی زبان مل جاتی ہے. آپ جان جائیں گے کہ میرے خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ہے, جوتی ادھر ہے خدا ادھر ہوگا, ہم نے پیچھے اس لیے اتاری ہے یہ پاک ہے جہاں خدا کے لوگ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے. تو جہاں خدا موجود ہوتا ہے وہاں اس کا تخت اس کا مذبح لگ جاتا ہے. اور وہ جان گئے کہ ہم نے تو 3 پھینکے تھے اور چوتھا جو آیا ہے اس کی شکل اللہ زیادہ جیسی. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو ہم کون, کس کس کا ایمان ہے کہ ہم موجود ہیں تو ہمارا یسوع بھی ہمارے آگے انہوں نے کو زر پہنچایا, آگے نے کو اثر کیتا, انہوں نے پیر جلے نے, انہوں نے کپڑے سڑے نے, انہوں نے بالا تک. ہاللیلویا ہاللیلویا. اسی لیے پترس کہتا ہے کہ تم میں تو برگزیدہ نسل ہو اور شاہی کہنوں کا فرقہ ہو, پہلے تم کوئی امت نہیں تھی, اب تم پر خدا کی خاص برکت اور ملکیت ہو. ہاللیلویا. کہ خاص لوگوں کو خاص ہی کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, خاص لوگوں کہ خاص کہڑے کام ہوتے ہیں. خدا کی شکر گزاری, خدا کی شکر گزاری. خدا اپنے لوگوں کو دنیا سے نکال کر الگ کر دیتا ہے. تو جب وہ الگ کرتا ہے تو یہ یاد رکھیں وہ ایسے مرغ بن جاتے ہیں کہ جو بانگ دیتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں. یہ خدا ان کا شکر ہے کہ آج وہ مرغے خادم کی صورت میں, ہاللیلویا ہاللیلویا, وہ مرغے اپنی خادمہ کی صورت میں جو ڈیکنس ہے, ایلڈر ہے, مبشر ہے اور پاسٹر ہے اور جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان پر خدا نے کلام کیا کہ تم بانگ دو گے لوگ سنیں گے, تم بانگ دو گے لوگ آواز سنیں گے, تم بانگ دو گے لوگ اقرار کریں گے کہ ساری زندگی نافرمانی میں ہی گزر گئی ہے. بانگ دینے کی ضرورت ہے اور آج ہمیں کان کھولنے کی ضرورت ہے. جب بانگ مرغ دے تو سب کمبل اٹھنا نہیں ہے, کٹ لو منہ باہر کٹ کے کہ سنے خداوند تیرا شکر ہے کہ وہ بھی لوگ ہیں جن کے کان تو نے بند کیے ہیں اور وہ کسی کی بھی آواز نہیں سنتے. خدا آج تم نے ہمیں سننے کے لائق کیا ہے اور بولنے کے, اور ہم چل بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. اور خداوند تیرا شکر ادا کرتے تم نے ایسے مرغ دے ہیں, ایسے مرغ دیے ہیں کہ رات میں بھی بانگا گئی ہیں تو صبح میں بھی بانگا گئی ہیں. ہاللیلویا. نہ رات سون دے دیں نہ صبح ہی سون دے دیں. ایسے مرغ تم نے خدا دیے ہیں, تیرا شکر ادا کرتے. وہ مرغے خادموں کی صورت میں انہوں کی اچھی خدمت کرو تاکہ انہوں کا گلا بہ نہ جائے. اچھی اچھی بانگاں دیتے رہنا, اگے نال دی گلی چ آواز جاتی ہے, پھر ایسی خوراک انہوں نے کھواؤ کہ ہور 2 گلیاں اگے آواز چلی جائے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کہ مرغ نو ہمیشہ مالک حساب کا. ہاللیلویا. خداوند آپ کو کلیسیا برکت دے. اور ایسے مرغ ہیں, یہ ایسے مرغ ہیں رات میں بھی بانگاں تے دن میں بھی, جے اگر انہوں کی آواز نہ سنو تو پھر رات میں بھی فیملی دیا بانگاں نکل دیا سنی دیا تو صبح میں کہیں ہوتی رہتی, کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا مسل پریشانیاں ہوتی رہتی. جی اگر یہاں کی آواز سنو گے تو پھر خدا کلام کرے گا. ہاللیلویا. پھر ہم اپنے فاتح کو نافرمانی یاد آئے گی, ہم خوش ہیں. خدا آپ کو برکت دے.